السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے عادت کے مطابق یعنی پہلے کی طرح آج بھی وقت نکالا اور اس ویڈیو کو کلک کیا اور اب آپ اسے سن رہے ہیں۔ ہم اس میں اکٹھے ہونے کا ہمارا مقصد اپنے ملک میں بہتری لانا اور اپنے پیارے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا یہ شکریہ کہ آپ ویڈیو کو پورا غور سے سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے جو بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم نے اپنے مذہب، اپنے وطن کے بارے میں بہت کچھ جان رکھا ہے، بہت کچھ ہمیں پتہ ہے، بہت کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے، لیکن عمل کرنے میں ہم پیچھے رہے۔ اس وجہ سے آج ہم دوسری قوموں سے، دوسرے ملکوں سے پیچھے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا یہ ہے مقصد کہ ہم نے اب عمل کر کے اپنے آپ کو بدل کے پھر پورے پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جلد از جلد ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ جتنے زیادہ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے چھا جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے، ایسی بات نہیں سوچتے کہ وہ کریں یا دوسرے کریں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم خود کریں گے، پھر دوسروں کو بھی اچھی باتوں پہ لگایا جائے گا، اچھے کام کیے جائیں گے اور پھر پاکستان بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو حسب روایت چلتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی حدیث کی طرف۔ تو آج کی حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ مشکوٰۃ المصباح حدیث نمبر 4646، 4646۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قریبی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا میرا امتی جو ہے وہ جو کون ہے؟ وہ ہے جو دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یعنی یہ ویسے بھی کہا گیا ہے کہ آپس میں جب ملو تو السلام علیکم کہو، یعنی آپ دوسرے کو ملتے ہوئے کہ یہ کہتے ہو کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اس کے بعد وہ بھی جواب میں دوسرا آپ کا جاننے والا چاہنے والا جو ہے وہ بھی آگے سے جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس میں سب سے بڑی بات یہ سوچنی ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایک اچھی دعا کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر اس پر سوچیں، غور کریں کہ ہم منہ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن اگر دل میں دماغ میں کوئی بغض کوئی کینہ ہے تو وہ بھی اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دل و دماغ کے ساتھ پوری چاہت کے ساتھ السلام علیکم کہیں، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یعنی جب ایک مومن دوسرے مومن کو
ہاتھ ملاتے ہوئے مسافہ کرتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہے اور جواب میں دوسرا مومن وعلیکم السلام کہتا ہے، تو جب تک یہ دونوں جب ہاتھ ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملانا ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کرنا سے شروع کر کے اس کا اختتام کرنے تک، اتنے ٹائم میں اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ دونوں مومنوں کے، دونوں مسلمانوں کے، دونوں مسلمان بھائیوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کیا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ پوری چاہت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، دل و دماغ میں کینہ اور بغض کے بغیر جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دیتا ہے، ہمیں اس پر بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھنا اور اچھی سوچ کے ساتھ سلام کرنا، اور پھر سلام کرنے کے بعد حقیقتاً دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے ایک دوسرے کو فائدے کی بات سوچنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں بہتری بھی آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان تعلقات کا اور بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں، اس صورت میں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسرے کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں اور پھر عملی طور پر بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں۔ یہ نہیں کہ اوپر سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم اور اندر ہی اندر سے سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے، اچھا تو اب میں اگلی دفعہ آپ سے مزید فلاں فلاں کام تم کرتے ہو، مجھے یاد آ گیا تم فلاں کام کرتے ہو، فلاں کاروبار کرتے ہو، میں اس میں دیکھو تمہیں کیسے پیچھے کرتا ہوں۔ تو اگر اس طرح سے سوچ ہے، یا اس کے بعد جا کے دوسروں کو بتانا کہ لو جی یہ وہ فلاں شخص ہے، یہ اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اس طرح سے کسی کے بارے میں غلط سوچنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، نہ صرف معاشرے میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس غیبت کی وجہ سے جہنم میں بھی ہمیں ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، ہمیشہ دوسروں کے لیے سچی سوچ اور اچھی سوچ رکھنا، یہ ہماری کامیابی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں سچ بولنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو وضو کے ٹوٹ جانے کا یا روزہ میں پانی پینا یا کھانا کھانے سے ہم اس لیے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس چیز کی علامت ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو ہم اس حرکت کو، اس غلطی کو ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم دوسروں سے رشوت لیتے ہیں، دوسروں کے خلاف غلط سوچتے ہیں، یا کسی کو جا کے رشوت دیتے ہیں، یا کسی جگہ پر بھی ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم روزہ میں کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی یعنی ہم یہ سوچتے ہیں، تو پھر یہ جب ہم ایک عدالت کے عملے کے ہونے کی حیثیت سے ہم عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیسے لے رہے ہوتے ہیں سائل سے رشوت کے طور پر، ان سے 200 400 500 بٹور رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم راستے میں آتے جاتے ہوئے کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں اور نظر بد کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا اس وقت ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ اس وقت ہمارے دماغ میں یہ سوچ نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والا کوئی کام کرتے ہیں تو کیا اس وقت ہم نہیں سوچتے، اس وقت ہمارے دماغ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ یہی صرف ایک جملہ، یہی ایک بات، یہی ایک چھوٹی سی حرکت جو ہے ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے اندر ایک عزم بنا لیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو یہ سوچ اپنے اندر رکھیں، اپنے اوپر مسلط کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم ڈھیر ساری برائیوں سے، ڈھیر سارے گناہوں سے سارا دن میں بچ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم غور کریں گے
اور مل جل کر ایک دوسرے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ خود کو پہلے بہتر کریں گے۔ تو اسی طرح سے اس سوچ کے ساتھ جب آپ دوسروں کو بھی موقع دیں گے کہ ان کے لیے بھی آپ سوچیں اچھا، ان کی اچھائیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو داد دیں، ان کے لیے سبحان اللہ بولیں، تو جب ہم یہ سوچ پیدا کر لیں گے اپنے اندر تو پھر آہستہ آہستہ تمام پاکستان جو ہے، پوری قوم جو ہے، تمام مسلمان جو ہیں وہ اس سوچ کے تحت آگے مزید بہتری کی طرف بڑھ سکیں گے۔ کیا ہمارے اندر جتنی بھی ہو سکتی ہے ہم ہمدردی کر رہے ہیں فلسطینیوں سے؟ اگر ہم وہاں جا کے جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، اسرائیل کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں آنے والی اسرائیلی مصنوعات جو ہیں ان کا تو خاتمہ کر سکتے ہیں، ان سے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اسرائیل کو مالی امداد جو ہے وہ اس میں کمی آئے گی اور اسے مجبوراً رکنا پڑے گا۔ کیا ہم مصنوعات اسرائیلی جو ہیں ان کے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان کی ہم اٹھتے بیٹھتے دوسروں کو بھی آگاہی دیتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بھی اس طرح کی اشیاء خریدنے سے منع کرتے ہیں، انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پیار محبت سے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہم بے شک ایک پیپسی پی رہے ہیں لیکن اس سے ایک گولی اسرائیل کو خرید کر ہمارے ایک فلسطینی کو اس گولی کا نشانہ بنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس بائیکاٹ میں بھی حصہ لیجئے، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو آپ شور مچا سکتے ہیں، جو بھی آپ آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے فلسطینیوں کی حمایت میں، یہ بھی سوچنا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھیں گے کہ اس طرح سے ظلم ہوتا رہا، فلسطین میں اسرائیلی گولیاں چلتی رہیں اور مسلمان مرتے رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور پورے معاشرے میں کسی ایک جگہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو پورے معاشرے کو اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے، اس کو سمجھ آنی چاہیے، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی پر تکلیف آئی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ احساس پیدا کر لیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، سچ بولتے رہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیے، اور ساتھ ساتھ زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگائیے۔ اگر لگا لیا ہے تو شاباش، نہیں لگایا تو کوشش کیجیے جلد از جلد ایک پھلدار پودے کا اضافہ اپنے سے کا جو ہے وہ جلد کیجیے۔ اسی طرح سے پانی ضائع ہو رہا ہے، ٹونٹی اگر کوئی خراب ہے تو اس کو بھی درست کیجیے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے آس پاس کوئی کمزور ہے تو ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، اور اسی طرح سے صدقہ جو ہم چوکوں میں، چوراہوں میں، درختوں کے تنوں میں پھینکتے ہیں وہ بھی کسی مستحق تک پہنچائیے۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جب ہم ان کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے، اس پر درست سوچ اپنا لیں گے اور دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فرض نمازوں سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، وہ فرض ہے ہمارے اوپر، وہ ضرور پڑھیے، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہے، حقوق اللہ جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر جائیں گے، یہ معافی تبھی ہوگی جب وہ خود معاف کریں گے۔ تو اس لیے حقوق اللہ کا خیال رکھیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے اور ہم عمل کرنے کا عزم کریں، آج سے ڈٹ جائیں، صرف دعائیں نہیں مانگیں گے، کام بھی کریں گے۔ تو جب عملی کام کریں گے تو پھر بہتری آنی شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کامیاب ہوں، محنت کریں، کوشش کریں، عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، ساتھ ساتھ محنت کرنے کا، اٹھ کے عمل کرنے کا عزم بھی۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے آج بھی ویڈیو غور سے سنی، اور امید ہے کہ اب آپ فوری طور پر اسے آگے شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے نیچے اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ آئندہ ویڈیو اور بہتر ہو۔ اور آپ جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع لکھیے، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔